انہوں نے برین نیٹ کے ساتھ کام شروع کیا تو یہ اخباروں میں آتے رہے, ان کے بارے میں آپ کو پڑھنے کو مل جاتا تھا. I was amazed at how generous he was with his knowledge and time to answer the students' many questions by email and so forth. میں نے ان کے علاوہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی اور سے شادی کریں گے, اور اللہ میں نے ان سے شادی بھی کرا دی. تو کبھی کبھی میری ساس بھی کہتی ہے اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ میرے میاں نا محمد بن تغلق ہیں. ہسٹری میں پڑھا ہے کبھی ان کے بارے میں کہ وہ ٹائم سے پہلے انہوں نے کچھ چیزیں نافذ کری تھیں اور لوگ سمجھ نہیں پائے تھے. اسی طرح یہ پاکستان کے محمد بن تغلق ہیں. کموڈور کمپیوٹر سافٹ ویئرز اور گیم سیل کرنے کے علاوہ ریحان اللہ والا نے کموڈور 64 کمپیوٹر کے لیے ہارڈ ویئر بھی بنانا شروع کیا. ساتھ ہی یو پی ایس اور فیکس موڈیمز بیچنا بھی شروع کیے. ملک میں جب ای میل کا رواج قائم ہوا تو ریحان اللہ والا نے لاہور بیسڈ کمپنی برین نیٹ کی فرنچائز حاصل کی اور کراچی میں ای میل سروس بیچنا شروع کی. میں پھر امریکہ پڑھنے چلا گیا, وہاں سے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو گئے تھے. ایک ای میل لے کر آئے تھے, میں 89 میں آیا ہوں تو اس زمانے میں ای میل کو ایسی مطلب میں اپنی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل میں NCR میں کام کرتا تھا تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ای میل جو تھی پورے آفس کی ای میل دن میں 2 دفعہ ہمارے سائپرس کے ہیڈ کوارٹر پہ ڈائل کر کے بھیج جائی تھی. یعنی سب ایک جگہ جمع ہوتی تھی اور صرف دن میں 2 بار ای میل ہمارے انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر جایا کرتی تھی, پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی. تو ای میل اس طرح کی تبرک کی چیز تھی. سو انہوں نے برین نیٹ کے ساتھ کام شروع کیا تو یہ اخباروں میں آتے رہے, ان کے بارے میں آپ کو پڑھنے کو مل جاتا تھا. اور شاید میں نے بھی ایک ان سے یا میرے کزن نے یا میں نے ان سے برین نیٹ کا آئی تھنک میں نے ان سے ایک برین نیٹ کا ای میل لیا تھا. میرے پاس کمپنی کا بھی تھا NCR کا, لیکن ان کا بھی شاید میں نے لیا تھا. پھر ان کا آنا شروع ہو گیا کہ فیکس ٹو موڈم کا شروع کیا. 1996 میں ریحان اللہ والا کی دوستی پینساکولا امریکہ میں مقیم سوزین باون سے ہوئی. دراصل سوزین باون ایک ای میل گروپ پر ایسے لوگوں کی تلاش میں تھیں, خاص کر انڈین اور پاکستانی, جو اپنے ملک اور ثقافت کے بارے میں بتا سکیں. سوزین باون ان دنوں ایک اسکول ٹیچر تھیں اور کلاس کے بچوں کو مختلف ممالک کی ثقافتوں سے روشناس کرانا چاہتی تھیں. ریحان اللہ والا نے سوزین باون کو بذریعہ ای میل پاکستان اور اس کی ثقافت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ چل نکلا. We talked to hundreds of people by email, message boards, Microsoft Net meeting from all over the world. But in particular, I remember some people from South Africa, Germany, Malaysia, Australia, Canada, and Pakistan. Now, I'm still friends with Herman and Melinda from South Africa, Inga from Germany, and Rehan from Pakistan. This is how my students and I met Rehan of Pakistan. I was amazed at how generous he was with his knowledge and time to answer the students' many questions by email and so forth. We mailed him gifts, tried to show him that we thanked him. He mailed us some local ethnic clothing. They were so cool and bright and shiny. Of course, the kids had a fashion show with them many times. I was impressed again how genuinely interested and kind Rehan was. جذبہ خیر سگالی کے طور پر ریحان اللہ والا نے سوزین باون کو پیشکش کی کہ وہ ان کے اسکول کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں, جو سوزین باون اور اسکول انتظامیہ نے بخوشی قبول کر لی. Yes, he did. Principal Dr. Diane Leiterman Busby, may she rest in peace, students, teachers, and I were so pleased. Rehan created a website for our school, Carver Middle School. It was colorful and fun. The students and I learned how to create websites with Microsoft Front Page soon after that. The students would still ask Rehan questions about how to work on their sites. And what was life like in Pakistan? You know, the food, the clothing, the animals, the religion, the beach, everything. He always answered in a professional, kind manner. He also asked us things about life in Century in Pensacola, Florida, and such. And of course, we told him about grits and that you need to learn how to say y'all. ریحان اللہ والا جب امریکہ کے دورے پر تھے تو انہوں نے خصوصی طور پر کارور مڈل اسکول کا دورہ کیا, جہاں ان کو پارٹنر ان ایجوکیشن ایوارڈ سے نوازا گیا.
अप्रैल 1997 में रेहान लवाला रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। सुज़ैन बॉविन रेहान लवाला की दावत पर खुसूसी तौर पर अमेरिका से कराची तशरीफ़ लाईं। रेहान लवाला की फैमिली ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया और मेहमान नवाजी में कोई कसर उठा नहीं रखी, जिसने सुज़ैन बॉविन को बहुत मुतासिर किया। I've always been a brave person, and I thought a wedding, that sounds really cool. But I thought a wedding would be a wonderfully fun thing to do, and I knew how important this was for Rehan and his wife, Saima. The wedding was beautiful, especially the bride and her beautiful bright red wedding dress and shiny jewels. So different from the typical white wedding dress in the United States. Rehan's family treated me as if I were family. I was so happy to see them get married. अपनी निजी जिंदगी के हवाले से रेहान लवाला ने बताया कि साइमा उन्हें बचपन से ही पसंद थी और उनकी ये ख्वाहिश साइमा के साथ शादी की सूरत में पूरी हो गई। रेहान लवाला की अहलिया ने जिंदगी के हर मामले में इनका खूब साथ दिया। मुझे बचपन से पसंद थी, शादी हमारी शायद 24-23 साल के अंदर में हुई थी, लेकिन मैंने इनके अलावा कभी सोचा भी नहीं था कि किसी और से शादी करेंगे। अल्लाह ने इनसे शादी भी करा दी। मेरी अच्छी दोस्त हैं, मेरा बहुत ख्याल करती हैं, हर अंदाज से टेक केयर करती हैं। मेरी दोस्त भी हैं, मेरी बहन की तरह भी हैं, मेरी अम्मा की तरह भी हैं, मेरी बीवी की तरह भी हैं, मेरी कज़न की तरह भी हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा वाइज हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा आइडिया से भरपूर हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं अमूमी तौर पर कि तुम कैसे इनका ज़ाहिर मिजाज पलटता है, आइडियाज़ पलटते हैं, दुनिया से बिल्कुल फ़र्क चीज़ का आइडिया ला के कहते हैं ये हो रहा दुनिया में, अब यूँ करो, तो हम कैसे कर लेते हो? नहीं, को मुश्किल नहीं होता, ज़रा सा सोचना पड़ता है और फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि अगर ये नई नई बातें ना करें तो हम तो बोर होके रह जाएं। मतलब हमें उसी में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं, उसी को उसको इंजॉय करके हम अप्लाई कर लेते हैं। तो कभी कभी मेरी सास भी कहती है, मैं भी कहती हूँ कि मेरे मियाँ ना मोहम्मद बिन तुगलक हैं। हिस्ट्री में पढ़ा है कभी उनके बारे में कि वो टाइम से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें नाफिज करी थी और लोग समझ नहीं पाए थे। इसी तरह ये पाकिस्तान के मोहम्मद बिन तुगलक हैं कि ऐसी चीज़ें लाते हैं कि फिर उस वक्त तो लगता है कि कैसे, पर फिर वो होता है। रेहान लवाला इंट्यूटिव शख्सियत के मालिक हैं। वो आइडियाज़ के चोरी होने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि चाहते हैं कि आइडियाज़ को शेयर किया जाए ताकि वो काम जो आप नहीं कर सकते इसे कोई और अमली जामा पहना दे। रेहान लवाला अपनी निजी ज़िंदगी में भी सीखने और सिखाने को अहमियत देते हैं और उसका प्रचार अपनी अहलिया और बच्चों से भी करते हैं। रेहान लवाला वक्त की अहमियत पर जोर देते हैं। रैंडम कभी कभी बातें करते करते कि भाई मैं अब ये सोच रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, और फिर उसी वक्त ना उस पर काम शुरू कर देते हैं। उसी वक्त किसी को फ़ोन में ला के उसके मुतालिक पूछ लेंगे या उससे बता देंगे या उसको कनेक्ट, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते। जब एक चीज़ आइडिया आ गया दिमाग में तो बड़े बहुत जोश से नहीं, मतलब रिलैक्स होकर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, हमारे सामने अक्सर डिस्कस करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, अगर तो हम कभी आर्ग्यू भी करते हैं तो हमें बताते हैं, फिर हम आपस में जैसे डिस्कस करते हैं अक्सर चीज़ों को कि हमें समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे होगा, और अच्छा ये चीज़ कैसे लेके चलेंगे, तो करते हैं। उन्नीस 1996 में इंटरनेट पाकिस्तान में आम नहीं था और महंगा होने के बाइस किसी किसी को इंटरनेट की सहूलत मैसर थी। रेहान लवाला का बैकग्राउंड चूंकि टेक्नोलॉजी से था, वो समझते थे कि लोगों की जिंदगी में इनकलाब टेक्नोलॉजी और नित नई ईजादात से जल्द अज जल्द मानूस होने से आ सकता है, और इंटरनेट टेलीफोनी भी उन्हीं में से एक थी। इसी सोच की बदौलत सुपर टेक्नोलॉजीज इंक का क़याम अमल में आया, जिसका मोटो था टुमारोज टेक्नोलॉजी टुडे। मैं टेलीफोनी के सॉफ्टवेयर बेचा करता था, और टेलीफोनी के सॉफ्टवेयर की पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं थी। जैसे आज के दौर में बिटकॉइन की कोई लॉ नहीं है, आज भी इंटरनेट टेलीफोनी की कोई लॉ नहीं है। तो मेरे एक दोस्त थे एहफाज अहमद, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अमेरिका में कंपनी बना दो।
تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں. ہم ایک ویب سائٹ پہ گئے mycorporation.com, وہاں پہ گئے, ہم نے فارم بھرا, آدھے گھنٹے کے بعد کمپنی بن گئی. ریحان اللہ والا سوچتے تھے کہ کیوں نہ ایسی ایجاد کی جائے کہ لوگ کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ممالک کا نمبر لوکل چارجز پر استعمال کریں. ریحان اللہ والا کے اس خیال کو لوگ دیوانگی کہتے, لیکن لوگوں کی حوصلہ شکنی سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور کئی سال کی بھاگ دوڑ کے بعد یوں 2006 میں DID ایکسچینج کمپنی وجود میں آئی. پاکستان کو ایک بریک تھرو ملا کہ وہ وہاں پر جو DIDX لانچ ہوئی, اور DIDX نے وہ نمبر US کا نمبر یہاں پر دیا, اور جس کے لیے ریحان صاحب اگین آئی وڈ سے از این انوینٹر اینڈ فاؤنڈر. ناٹ اونلی اے فاؤنڈر, از این انوینٹر آف دس ٹیکنالوجی. اور اس کے ذریعے کہ کوئی بھی لوگ اس کو ہاں کچھ ملکوں میں ریگولیٹری اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. سپر ٹیکنالوجیز نے بینگ اے US کارپوریٹ انسٹیٹیوشن ہمیشہ ریگولیٹری اور تمام اس کا بہت احتیاط کی. پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ ملک میں بہت سی NGOs ہیں جو لوگوں کو مالی اور معاشی طور پر مدد کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو درپیش مسائل سے باہر نکال سکیں. 2010 میں ایک ٹریننگ کے دوران ریحان اللہ والا نے پاکستان سے غربت کے خاتمے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں لگ گئے. پہلے پہل ان کی کوشش رہی کہ ملک میں کام کرنے والی NGOs کو باور کریں کہ وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو لازم بنا لیں. ایسا کرنے سے نہ صرف NGOs مستحق افراد تک پہنچ سکتی ہیں بلکہ ان کے مسائل کو بھی حل کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈونرز کے لیے ٹرانسپیرنسی ونڈو کھول کر مزید فنڈز حاصل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی بدولت ان کے آپشنز کی رفتار میں تیزی اور درستگی بھی آئے گی. شاید ریحان اللہ والا کی یہ پہنچ بھی وقت سے آگے کی تھی جسے اس وقت لوگ نہیں سمجھ سکے. ٹیکنالوجی کے اختیار کرنے میں عدم دلچسپی کے باعث ریحان اللہ والا نے سپر ٹیک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, جس کا مقصد ملک میں چلنے والی NGOs کو سپر ٹیک فاؤنڈیشن کی صورت میں ایک رول ماڈل فاؤنڈیشن بنانا تھا جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی مدد کر سکے. ریحان جو ہے ان سے میرا رابطہ تقریباً 20 سال ہو چکا اور مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں ہم ملتے رہے ہیں اور مختلف پروجیکٹس پہ بھی, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے جو ہے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال کروں, میں سوشل میڈیا کا استعمال کروں. ایک وقت تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ سادہ سا فون تھا اور وہ کہتے تھے کہ فیصل آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل اسمارٹ فون لینا چاہیے اور آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہیے. مجھے تو بہت کوشش کی انہوں نے سوشل میڈیا پہ لانے کی اور لیکن میں تو نہیں آیا, لیکن وہ مستقل کوشش میں لگے رہے. پھر میں بہت لیٹ آیا. میں 2014 میں جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے اسمارٹ فون کا استعمال میں نے شروع کیا اور مارکیٹ میں جو ہے وہ اس سے 5-6-7 سال پہلے آ چکا تھا. اور یہ مجھے ایدی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تو ایدی صاحب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے, کہتے کہ IT پہ آپ لے کر آئیں سارا سسٹم اور میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اور کافی جگہوں پہ ہماری انہوں نے مدد بھی کی اور جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, کبھی بھی کوئی کسی چیز میں رکاوٹ ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم ان سے رابطہ ضرور کرتے ہیں. اور ابھی بھی میری جب ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے آج بھی جو ہے وہ اصرار کیا کہ آپ اپنے پورے سسٹم کو IT پہ لے کے جائیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب ان کے ذمہ جو ہے یہ کام دے ہی دوں تاکہ جو ہے وہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. 2010 سے پہلے میں بہت سارے اداروں کے ساتھ انٹریکشن کر چکا تھا, کام کرنے کی کوشش کر چکا تھا, جس میں سے ایدی فاؤنڈیشن تھا, انصار بنی تھا, ہیلتھ کے لیے کام کرنے والے جماعت اسلامی کے ادارے تھے. تو ان سب سے ملنے کے بعد مجھے آخر میں یہی سمجھ میں آیا کہ یہ سب جو ہے ایکچولی پیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ ہیلتھ نہیں حاصل کر سکتے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ ہم اس ریزن کو ختم کر دیں جس کی وجہ سے وہ ہیلتھ, بجلی, پانی, گیس حاصل نہیں کر سکتے. تو اگر وہ آمدنی اپنی بڑھا لیں
अमीर लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होते, तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं फाइनेंशियल, वो ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो क्यों ना आम इंसान को भी ये सिखा दिया जाए कि कैसे ज़्यादा पैसे कमाया जाता है। इस तरह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको ज़्यादा पैसे कमाना सिखा दें। रेहान अल्लाहवाला अब्दुलसत्तार ईदी साहब के बहुत करीब थे। ईदी साहब की शख्सियत ने रेहान अल्लाहवाला में इंसानियत की खिदमत के गहरे नकूश छोड़े हैं। रेहान अल्लाहवाला ईदी साहब से मुलाकात के दौरान भी उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरगीब देते ताकि ईदी फाउंडेशन अपने वसी नेटवर्क को और ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज से चला सके। ईदी साहब से इनकी अच्छी, चूँकि मुलाकात इनसे रब्ता मेरे से था इनका, और मेरे थ्रू जब भी ईदी साहब से इनकी मिलते तो ईदी साहब हमेशा इनको इज़्ज़त देते, और ये ईदी साहब को काफ़ी चीज़ों पे कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को जो है वो अपनाएं, चीज़ें लेकर आएँ। और इनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में तरक्की आए, खुशहाली आए, लोग जो हैं वो इस्तेमाल करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, हुनर का इस्तेमाल करें, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हुनर फैले ताकि जो है वो पाकिस्तानी कौम आसानी से जो है वो चीज़ें कर लें जो कि पहले करना मुश्किल थी। रेहान अल्लाहवाला की शख्सियत की आबियारी में उनके वालिदैन के अलावा ईदी और फातिमा सुरैया बजिया का बहुत बड़ा किरदार है। इन शख्सियात से रेहान अल्लाहवाला की अक़ीदत और मोहब्बत ऐसी ही है जैसी अपने वालिदैन की होती है। रेहान अल्लाहवाला के मामूलात में फातिमा सुरैया बजिया के घर जाकर उनसे बातें करना और अपने काम के हवाले से उनसे सलाह व मशवरा करना शामिल था। फातिमा सुरैया बजिया लाइफ को बहुत इजी लेती थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, बहुत मुश्किल चीज़ों को बहुत आसानी से करके दिखा देती थी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। प्लस उनमें ह्यूमर बहुत था, वो हर चीज़ को बहुत आसानी से समझा देती थी और वो बग़ैर समझाए बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती थी, बग़ैर बताए बहुत सारी चीज़ें सिखा देती थी। तो उनसे खुश अखलाक़ी सीखी, लोगों से मिलने का तरीक़ा सीखा, लोगों से ना डरने के तरीके सीखे कि लोगों से डरना नहीं चाहिए, लोग इंसान होते हैं और उनसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जब आप मोहब्बत से किसी से पेश आते हैं तो बहुत सारे मसले आपके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जब आप अकड़ते हैं तो बहुत सारे मसले और पैदा हो जाते हैं। तो मैंने उनसे शफ़क़त सीखी और बिल्कुल मासूम सी वो औरत होती थी कि कोई उनसे खौफ नहीं खा सकता था। बिल्कुल छोटे सा कद था उनका, वज़न था नहीं। और जब मेरी मुलाकात हुई, पहले वो उनका वज़न ज़्यादा होता था, लेकिन जब मेरी मुलाकात उनसे शुरू हुई तो वो बहुत बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की मानंद होती थी और उनसे कोई डरता नहीं था, और लेकिन वो प्यार प्यार में सबके काम करा देती थी। मुझे याद है एक दफ़ा जमात इस्लामी और इनकी तक के फड्डा हो रहा था तो हमने उनके घर पे दावत करके खाना खा के उस तक को हमने आराम से सॉल्व कर लिया। फिर एक दफ़ा एक बदमाश हैं हमारे यहाँ के मशहूर, उन्होंने किसी के जगह पे कब्ज़ा कर लिया तो उनको उन्होंने फ़ोन करके बड़े आराम से मसला सॉल्व करा दिया। फिर एक दफ़ा की बात है, 11:30 बजे मैं रात के घर में बैठा होता तो लेटी हुई थी, वो किसी का फ़ोन आ गया कि आपा मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। वो उसी वक्त खड़ी हो गई और उन्होंने ड्राइवर को आवाज़ लगी, अब्दुल वहाब गाड़ी निकालो, तो और मुझे लिया और थाने पहुंच गई। तो रात के 11:30 बजे भी रेडी थी कि थकती नहीं थी लगता है। और एक और दफ़ा के वाक़या है कि हम कहीं से बहुत देर से वापस आ रहे थे, बहुत थकी हुई थी वो, तो मेरे घर के बाहर उन्होंने मुझे उतारा तो उन्होंने देखा कि अंदर 3 आदमी बैठे हुए हैं। वो उनको जानती भी नहीं थी। थकी हुई औरत गाड़ी से उतर के बुलाती, बेटा इधर आओ, सर पे हाथ फेरा, पूछा नाम बताओ, ठीक हो, फिर गाड़ी में बैठ गई और चले गई। तो ये शफ़क़त जो थी उनकी कि एक अजनबी को मोहब्बत दे देना, एक अजनबी के साथ प्यार करना, ये बहुत मुतासिर कुन था। लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन इसमें बहुत असर होता है। और जब आप बिला किसी फ़ायदे के किसी को मोहब्बत देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बताते हैं, और हर वक्त बोलती थी बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और इस तरीक़े से वो लोगों को बहुत कुछ सिखा देती थी, हम्बल रहती थी, और ये बहुत मुतासिर कुन मेरे लिए था। और मैंने
جب یہ تھوڑا سا کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے کام زندگی کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوا ہے. اپنے خوف پر قابو، برداشت، صبر اور مثبت سوچ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ریحان اللہ والا نے فاطمہ ثریا بجیا سے ان کی صحبت میں رہ کر سیکھیں، اور کسی شخصیت میں ان خصوصیات کے ہونے اور ملنے والی کامیابی کا بھی مشاہدہ کیا. ریحان اللہ والا نے بھی انہی خصوصیات کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کراچی کے اندر میرے پاس کال آئی کہ کوئی ایک پارک ہے وہ بند ہو گیا ہے اور میئر صاحب جو ہیں وہ کھول نہیں رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو میں نے میئر صاحب سے اجازت لی، چلا گیا ملنے. میں نے اسی طرح سے ان سے ریکویسٹیں کریں اور وہ سارا کام بغیر کسی چوں چاہ کے وہ حل ہو گیا. جبکہ جن کا پرابلم تھا وہ کہنے لگے ایسے کچھ نہیں ہوتا اور پکڑنا پڑتا ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے، اپنا حق لینا پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے، اور ایسے تم کیا، یہ تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن کسی کو چھینے بغیر، کسی سے لڑائی کرے بغیر وہ پورا پرابلم ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. تو اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو جب ہم ہمبل رہے اور ہم نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، پیشنس کرنی ہوتی ہے، تو مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ان سے میں نے سیکھا. اور ان کا گھر ہر وقت مسجد کی طرح ہر ایک کے لیے کھولا ہوتا تھا. جو دل کرے آئے، گھنٹی بجائے، فوراً اس کے لیے چائے آتی تھی. پوچھتے بھی نہیں تھے کون ہو، کیوں آئے ہو، کس طرح آئے ہو. بس آ گیا تو مہمان ہیں، اور اس کی پہلے خاطر مدارات کی جاتی تھی اور پھر پوچھا جاتا تھا ہاں بیٹا میرے لیے کوئی کام ہے تو بتاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی خاتون تھی. السلام علیکم بجیا، آپ مجھ کو کافی مہینوں سے مل رہی ہیں. اب مجھے بتائیں میں کیسا آدمی ہوں اور اپنے اندر کیا امپروومنٹ لا سکتا ہوں. تم ماشاءاللہ ریحان اللہ والا ایک بے مثال نوجوان، بے مثال شخصیت، ایک ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی، ایک ذمہ دار بیٹا، ایک ذمہ دار شوہر، ماں باپ کا اطاعت گزار، چاہنے والا، ہر انسان کی عزت کرنے والا. اس سے اچھا انسان ہے کوئی شہر میں؟ بس. اور امپروومنٹ کیا لاؤں؟ امپروومنٹ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے میری دعا ہے اور تمہارے ہر بزرگ کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تم کو صحت دے، بہت اچھی زندگی دے اور لمبی زندگی دے. لمبی زندگی کیا کروں گا؟ کام ہوگا. کیا کام کرنے چاہیے مجھے؟ میں چاہ رہی ہوں تم کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہیں وقت بھلا ہی نہ. چلو وہ بتا دیجیے کیا کروں. وہ ہے خدمتیں جو تم کر رہے ہو، انسانی خدمت، ماں باپ کی ساتھ، دوستوں کا خیال. جس طرح تم مجھے چاہ رہے ہو میرے لیے تو I have a big question mark کہ who am I؟ چلیں یہ تو خیر دنیا کو معلوم ہے آپ کون ہے. عزت والی شخصیت ہے. I don't know who am I. چلیں جزاک اللہ. 2010 میں جب یوٹیوب کو زیادہ تر لوگ تفریح کی غرض سے دیکھا کرتے تھے، ریحان اللہ والا جان چکے تھے کہ اگلے کچھ سالوں میں یوٹیوب دنیا کا سب سے بڑا تعلیم کا ذریعہ بن جائے گا، جہاں لوگ نہ صرف نئے ہنر سیکھ سکیں گے بلکہ اس پلیٹ فارم سے کمائی بھی حاصل کر سکیں گے. استاد ہو یا مینٹور، ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے جس پر وہ اپنے شاگرد کو گامزن کرتے ہیں. لیکن اگر کسی استاد میں یہ خصوصیات نہ ہوں تو کسی بھی شاگرد کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے. اور یہی بات کسی تقریب میں ریحان اللہ والا پر آشکار ہوئی جب وہاں موجود ایک استاد نے ٹیکنالوجی ویڈیو کے ذریعے تعلیم کو غیر متعلقہ قرار دیا. تو ریحان اللہ والا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں گے اور یوٹیوب اور موبائل فون پر لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے تعلیم دیں گے. 2010 میں کے بعد سے ہم نے بہت سارے ویب سائٹس بنانا شروع کریں، بہت سارے پروجیکٹ کرنا شروع کرے جس کے اندر لوگ آمدنی کیسے بڑھائیں اس سے ریلیٹڈ ویب سائٹیں تھیں.
تو مجھے ایک ادارے نے بلایا ٹیچروں سے بات کرنے کے لیے، پرنسپل سے بات کرنے کے لیے، 2011 یا 12 کا واقعہ ہوگا. تو وہاں میں نے جب لیکچر دیا اور وہاں پہ میں نے کسی ٹیچر کی یا پرنسپل کی ایک ایسی بات سنی کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، خلش ہوئی کہ یہ تو مجھے نہیں لگتا ابھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ٹیکنالوجی کو اور ویڈیو کو اور آسان لرننگ کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں. تو وہیں میں نے پھر ہمارے ساتھ ایک محسن صدیقی ہوتے تھے، ان کو میں نے کہا کہ ایک ریحان اسکول بھی بنا دو. ہر چیز تو بنا رہے ہو، 2 بندے رکھو اور ایک نیا اسکول بناؤ آن لائن جو موبائل سے پڑھائے گا. ہر چیز ہم موبائل سے پڑھانا چاہتے ہیں تو اسکول بھی ہم موبائل سے پڑھائیں گے. تو وہاں سے خیال آیا اور جب میں نے ریحان اسکول اناؤنس کیا تو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہنا شروع کر دیا. اور میں جس سے بھی ملنے کی بات کرتا تھا تو وہ میرے لیے دروازے کھل جاتے تھے. تو میرے لیے ریحان اسکول ایک بہت بڑا ڈور اوپنر تھا اور لوگ سمجھنے لگے کہ فزیکل اسکول ہے، کوئی بلڈنگ ہے. اس کے نیچے ہمارا موٹو تھا اب ہر کوئی فری میں پڑھ سکے گا. تو لوگوں کو سمجھ تو نہیں تھی کہ موبائل سے بھی کوئی پڑھائی کر سکتا ہے، تو وہ فزیکل اسکول سمجھتے تھے. تو مجھ کو بہت زیادہ لوگوں نے بلانا شروع کر دیا، بات سننا شروع کر دی کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کس طرح ہے اور یہ کیا ہوگا. تو بہت زیادہ سراہا گیا. تو جب کوئی چیز سراہی جاتی ہے تو دوسرے لوگ اس کو زیادہ کرتے ہیں. تو میں نے بھی اس کو زیادہ کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے میٹرک تک پورا اسکول بنایا. پھر میں ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں طاہر خان صاحب، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے، TV 1 کے مالک ہیں وہ. تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تم نے میٹرک تک بنایا، کون سا بورڈ فالو کیا؟ میں نے کہا جی ہم نے کوئی بورڈ نہیں فالو کیا، ہم نے اپنا ہی بنایا. تو انہوں نے کہا تو آپ کو شاید اس میں لوگ تنگ کریں کہ میٹرک کا اندر بہت سارے بورڈز ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہلے آپ بیسک لٹریسی پہ فوکس کریں. تو یعنی آپ صرف اور صرف بیسک پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس میں کوئی بورڈ نہیں آئے گا، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو ہم نے ان کی بات مان لی. پھر ہم دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ گئے، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا جو کچھ بنایا تھا. پھر دوبارہ بنانا شروع کیا اور پھر صرف ABCD اور الف ب ت پہ فوکس رکھا. پھر میری میٹنگ میر شکیل الرحمان سے ہوئی، جیو کے مالک سے. ان کو میں نے کہا کہ یہ میں نے کانٹینٹ بنایا چاہتا ہوں، بنا رہا ہوں. یہ میں نے ایک ڈبہ بنایا ہے. سب سے پہلے میں نے کہا کہ ڈبہ بنا دیا، اس ڈبے میں ایک فون رکھ دیا. تو ڈبہ دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ کیسا اسکول ہے، ڈبے میں اسکول ہے. تو میر شکیل الرحمان کی میٹنگ کے دوران مجھے خیال آیا کہ کیونکہ میر صاحب بہت کنیکٹڈ ہے، تو میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس میں امیتابھ بچن پڑھائے، اس میں کترینہ پڑھائے، اس میں عامر خان پڑھائے. جا کے ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں تو جو ٹرسٹڈ شکلیں ہوں گی ان سے بچے فوراً پڑھ لیں گے. اور گانوں کی اس طرح پڑھائیں. بجیا مجھے ہر وقت گانا گاتی رہتی تھی، اے الف زبر آ. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا گانا ہے. پھر ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے بجیا کے گھر پہ، تو انور اقبال آئے تو انہوں نے پورا گانا سنا دیا. ہم نے وہ ریکارڈ کر لیا. مجھے نہیں تو وہ گانا کبھی سنا نہیں تھا. پھر ہم نے یوٹیوب پہ اس گانے کو نکالا اور اس کے اوپر پھر شہریار نے پوری فلم دوبارہ بنائی گانے کے اوپر. تو ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ گانے بنائے جائیں اور گانوں کے ساتھ اس کو پڑھانے کی کوشش کی جائے. ریحان اللہ والا کا یہ فارمولا کہ لوگوں کو موبائل اسکرین کے ذریعے تعلیم دی جائے اپنے آپ میں ایک منفرد خیال تھا، جس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے عملی اقدامات اٹھانے شروع کیے. اس کے لیے انہوں نے محسن محمد صدیقی کی سربراہی میں ریحان اسکول کے تصورات اور منصوبے کے نام سے ایک ٹیم تشکیل دی. البتہ یہ ٹیم کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ گئی اور ریحان اسکول کی کارکردگی تعطل کا شکار ہو گئی. ٹیم ٹوٹ جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے. شہریار بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پوری ٹیم جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. پھر جب شہریار نے درخواست کی کہ یا میں نے درخواست کی ان سے کہ آپ واپس آئیں، تو میں ان سے کہا آپ صرف ریحان اسکول پہ فوکس کیجیے گا. تو پھر وہ کچھ عرصے پھر اسی پہ لگے رہے. ہم نے پھر بہتر کوالٹی کی ویڈیوز بنائی. پھر میری مومو سے ملاقات ہوئی تو مومو کی ویڈیوز بنی. ایاز خان سے ملاقات ہوئی، ایاز خان کی ویڈیوز بنی. بھرپور سوشل میڈیا مارکیٹنگ، کمپینز، پریس ٹاک، پبلیکیشن اور ریکگنیشن کے باوجود ریحان اسکول کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایک وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ شاید لوگ اس انقلاب کے لیے تیار نہیں تھے. وہ آن لائن تعلیم کی اہمیت سے نا آشنا تھے اور روایتی حصول تعلیم کو
آن لائن تعلیم پر ترجیح دیتے تھے، اگرچہ کووڈ-19 کے باعث لوگوں کو آن لائن تعلیم کو اپنانا پڑا، جس سے انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ریحان اسکول ظاہری طور پر کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن اس ماڈل نے دوسروں کے لیے اپارچونیٹیز کی نئی راہیں کھول دی تھیں۔ پہلے میں بھی عام لوگوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ یار یہ بندہ ایلومیناٹی کا ہے، یہ بندہ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پھر میرے تھاٹس بھی چینج ہوئے کہ یار ایسے ہی لوگ ہمارے پاکستان کو چاہیے۔ انٹرنیٹ ایج کے اندر میں کسی سے سب سے زیادہ انسپائر ہوا تو وہ یقیناً ریحان اللہ والا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے رورل ایریاز میں جو لوکل کیبلز تھی ان پہ یہ ویڈیوز چلتی تھیں جس سے لوگ گھروں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ یہ ٹوٹل آئیڈیا جو ہے نا یہ ہمیں ریحان بھائی نے دیا تھا۔ ریحان والا کے ساتھ میں برطانیہ کا دورہ کر چکا ہوں اور وہاں چیمبر آف کامرس جہاں خود برطانیہ کے لوگوں کا داخلہ رابطہ اور وہاں کوئی پروگرام ایک خواب ہوتا ہے، لیکن بڑے آسانی کے ساتھ انہوں نے وہاں ارینج کیا میرے لیے ایک پروگرام۔